تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! بڑھتے مومن بڑھتے حق! بڑھتے مومن بڑھتے حق! بڑھتے مومن بڑھتے حق! انقلاب! 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 لگا دے آپ لگا۔ یہ ہٹا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ جناب امیر العظیم صاحب قیم جماعت اسلامی پاکستان، جناب زبیر گوندل صاحب صدر JI یوتھ پاکستان، جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی، قائدین جماعت اسلامی، اور میرے پاکستان کے شیر دل شاہد صفت نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج JI یوتھ کے صدر زبیر گوندل اور ان کے ٹیم کو، اور خاص کر اسلام آباد اور پنڈی کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے بڑی تعداد میں آج اسلام آباد میں نوجوان جمع ہیں اور حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ حکومت کا وعدہ تھا 1 کروڑ نوکریاں دینے کا، لیکن جس طرح حکومت اس وقت پاکستان پر مسلط کی گئی، یہ 1 کروڑ نوکریاں تو کیا، 1 کروڑ ریوڑیاں اور مونگ پھلیاں بھی تقسیم نہیں کر سکی۔ آج
میرے سامنے شاہین صفت نوجوان موجود ہے. یہ میرا ملک کا اصل سرمایہ ہے. یہ میرے ملک کا مستقبل ہے. یہ وہ ہیرے لال اور موتی ہے جن کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے. آپ امید کی شمع ہے. میں نے آج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ڈگریاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے. ظالموں کے، جابروں کے، لوٹ مار کرنے والوں کی سیاست کو جلانے کی ضرورت ہے. ان کو ایوانوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. ظالموں اور لٹیروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ڈگریاں جلا کر اور یہاں اپنے غم اور غصے کا اظہار کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ حکمران نوجوانوں کو مایوس کر گئے ہیں. اور آج میں نے آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے بلایا ہے. یہ جلسہ نہیں ہے. آج نوجوانوں کی اصل اسمبلی یہی ہے. نوجوانوں، سامنے پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ میں 74 سالوں سے تمہاری نمائندگی نہیں ہے. یہاں ظالم جاگیردار ہیں. یہاں کرپٹ سرمایہ دار ہے. یہاں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں. یہاں IMF اور ورلڈ بینک کے مفادات کے چوکیدار بیٹھے ہیں. ان کے دل کالے اور ان کے کھوپڑیوں میں دماغ نہیں ہے. یہ سوچتے ہیں اپنی ذات کے لیے، آپ کے لیے نہیں. ان کے فیصلے اپنے آقاؤں کے اشاروں کے تابع ہوتے ہیں، آپ کے مفادات کے لیے نہیں. اس لیے یہ کرپٹ مافیا اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ پاکستان قائم رہے گا اور قیامت کی صبح تک پاکستان قائم رہے گا. اور ان کرپٹ مافیا کے ایجنٹوں کو، لوٹ مار کرنے والے حکمرانوں کو، ملکی نظریہ اور جغرافیہ سے غداری کرنے والے حکمرانوں کو، کشمیر سے غداری کرنے والے حکمرانوں کو ہم انشاءاللہ ملک سے بگا کر دم لیں گے. میرے بھائیوں، عمران خان نے وعدہ کیا تھا، نواز شریف وزیر اعظم تھے، کہ اگر میرے خلاف قوم کے 1000 لوگوں نے گو عمران گو کا نعرہ لگایا تو میں استعفیٰ دوں گا اگر میں وزیر اعظم ہوتا. آج کراچی سے لے کر چترال تک PTI کے اپنے جلسوں اور اجتماعات میں بھی ایک ہی نعرہ ہے کہ نو عمران، نو عمران، گو عمران، گو عمران. آپ نے قوم کا مستقبل تاریک بنایا. آپ نے قوم کے اداروں کو تباہ کیا. آپ نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالہ کیا.
آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف اعلان جنگ کیا، آپ نے ایوان کو مذاق بنایا ہے، آپ نے 22 کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ روز ایک نئی ویڈیو، روز ایک نئی لیکس ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ عمران خان صاحب، اللہ سے ڈرو، آپ کے ہر عمل کو، آپ کے ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ریکارڈ میں محفوظ بنایا ہے، اور عوام بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ 2023 میں عوام آپ کو آئینہ دکھائیں گے، اور قیامت میں بھی آپ کی پکڑائی ہوگی۔ میں تو وہ دن جلد دیکھنے والا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جناب نواز شریف صاحب اور جناب عمران خان صاحب بہت جلد لندن کی کسی کرکٹ گراؤنڈ میں اکٹھا کرکٹ کھیلیں گے، اور یہی کہیں گے کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آپ نے قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے قوم کے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے قوم کے نوجوانوں کو رلایا ہے۔ تو یہ وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے نوجوانوں نے اقتدار میں لایا ہے۔ تو نوجوانوں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اقتدار میں کوئی لاتا ہے پھر اس کو اقتدار سے بگاتا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، معدنیات سے مالا مال ملک ہے، دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں ملک، گنا پیدا کرنے والا 6واں ملک، لائف سٹاک میں 5واں نمبر، دال اور چنا پیدا کرنے والا 3واں ملک، 5 دریاؤں سے اللہ نے نوازا، حسن سے اللہ نے نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے وطن کا کاشتکار بھوکا سوتا ہے، میرے ملک کا مزدور بھوکا سوتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل باہر سے آتا ہے تو گندم تو یہاں پیدا ہوتا ہے، گنا تو یہاں پیدا ہوتا ہے، دال اور چنا اور چاول تو یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ آخر چینی کی قیمت میں کیوں اضافہ، گندم کی قیمت میں کیوں اضافہ؟ اور میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں جب آپ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو آپ کے ملک میں موجود مافیا نے، چینی مافیا 184 ارب روپیہ حرام کے کمائے ہیں، گندم مافیا 220 ارب، پیٹرول مافیا 25 ارب، توانائی بحران میں 350 ارب، LNG میں 100 ارب، اور ابھی خود حکومت کہتی ہے کہ کرونا پیکج میں بھی 40 ارب سے زیادہ کا کرپشن ہوا ہے۔ اگر یہ پیسہ مافیا کھانے کی بجائے حکومت عوام پر خرچ کرتی تو آج میرے ملک میں 2.7 کروڑ نوجوان بے روزگار نہ ہوتے۔ اگر یہ پیسہ میری حکومت آپ لوگوں پر خرچ کرتی تو آج ڈگری ہولڈر نوجوان اس چوک میں ڈگریاں جلانے پر مجبور نہ ہوتے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟
اللہ نے ہر نعمت سے آپ کو نوازا ہے، لیکن اس ملک میں گزشتہ 74 سالوں سے وہ قیادت مسلط کی گئی ہے جن کے بڑوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے، جن کے بڑوں نے انگریزوں کے گھوڑے مالش کیے تھے، اور یہ ٹیسٹ ٹیوب میں پیدا شدہ لیڈر ہے، یہ فوجی گملوں میں پڑے ہیں اور بڑے ہیں۔ آج اس حکومت کے بارے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کی ہے، اور گزشتہ حکومتیں ہو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کی تھی، اور آج میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ جب کوئی جلسے میں اسٹیج میں اسٹیبلشمنٹ پر تبصرہ کرتے ہیں، ایک پاک فوج سے ساری قوم محبت رکھتی ہے، لیکن پوری قوم کا یہی مطالبہ ہے کہ پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ جرنیلوں نے جس آئین کا حلف اٹھایا ہے اس حلف کے مطابق اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ جب بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی قربانیاں دی ہے، ہمارے نوجوان تو شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی عام فوجی سے کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، ہماری گلی اور کوچ ان سے تعلق رکھتا ہے، ان کا خون پوری قوم کا خون ہے، ان کی شہادت پر پوری قوم فخر کرتی ہے، لیکن ہمیں گلہ ہے ان جرنیلوں سے جو اپنی ذاتی مفادات کے تحت کبھی حکومتوں کو لانے اور کبھی گرانے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب پوری فوج نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جنہوں نے 70 سے لے کر آج تک پاکستانی قوم پر من پسند لوگوں کو مسلط کیا، جنہوں نے جغرافیہ کے ساتھ بھی غداری کی، جنہوں نے نظریے کے ساتھ بھی غداری کی۔ میں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، اور آپ مجھے کوئی تانا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پاکستان جب ٹوٹ رہا تھا اور جنرل نیازی جنرل اروڑا کے سامنے اپنا ریوالور پیش کر رہا تھا تو میرے 10,000 نوجوانوں نے پاکستان بچانے کے لیے جان شہادت نوش کی۔ میرے کارکنان کو انڈین فورسز نے بنگلہ دیش میں پکڑ کر زندہ جلائے ہیں، ان کو گاڑیوں کی پیچھے باندھ کر 50 کلومیٹر گھسیٹ کر انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ اس دوران بھی کہ جب جنرل اروڑا ہنس رہا تھا اور جنرل نیازی اپنا ریوالور خالی کر رہا تھا تو میرا کارکن لڑ رہا تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے سبز ہلالی جھنڈے کے لیے، پاکستان کے نظریے کے لیے۔ اس لیے میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ فوج اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری طاقت ہے، اسی میں تمہاری اور اس ملک کی بقا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ملک پر جن لوگوں کو مسلط کیا وہ ملک کیا چلائے گا؟ آج عمران خان اگر بنی گالا کے ایک تانے کا اصلاح کر سکے، ایک تانا ٹھیک نہیں کر سکے، ایک پٹوار خانہ ٹھیک نہیں کر سکے، ایک ہسپتال ٹھیک نہیں کر سکے، ایک سکول نہیں چلا سکے، ایک دفتر ٹھیک نہیں کر سکے، اور ایک عجیب پارٹی ہے کہ 2 پرزے اس انجن میں ٹریکٹر کے ہیں، 2 موٹر کے ہیں،
2 ہیلی کاپٹر کے ہیں، 2 سائیکل کے ہیں، اور اس کو جوڑ کے رکھا ہے، انجن بنایا ہے، اور وہ شور تو مچاتی ہے لیکن ایک قدم آگے نہیں بڑھتی۔ اور آج یہ حکومت 3.25 سال مکمل ہونے کے بعد بھی پاکستان کو 30 سال پیچھے لے گئی ہے، ایک قدم بھی یہ آگے نہیں لے گئے ہیں۔ میں اس لیے مہنگائی کا ہے طوفان جو لٹیرے بدعنوان، مہنگائی کا ہے طوفان میرے دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 2.7 کروڑ نوجوان بے روزگار ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہے، 141 یونیورسٹیاں ہیں جو مسلسل بے روزگار پیدا کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی روزگار کا انتظام نہیں۔ جو بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے اور میڈیکل میں جانا چاہتا ہے تو گزشتہ ایک سیشن میں پی ایم سی نے ان بچوں سے 1 ارب روپیہ کمائے ہیں۔ انٹیس کے نام پر بچوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ فارم ہے، داخلے کا انٹری ٹیسٹ ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، پاس ہونے کے بعد ایک اور ٹیسٹ ہے۔ پڑھنے کے دوران بھی والدین کو لوٹا جا رہا تھا اور پڑھنے کے بعد بھی والدین کے جیبوں پر یہ حکومت ڈاکہ ڈالتی ہے۔ مجھے بتایا جائے 3 سالوں میں ایک کارخانہ نہیں بنایا۔ حکومت کہتی ہے میں نے لنگر خانے بنائے۔ یہاں چترالی صاحب بیٹھے ہیں، اگر کوئی چترال میں آدمی بھوک لگے تو لنگر خانے کے لیے وہ اسلام آباد کیسے آ سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، آپ کو لنگر خانے چاہیے یا آپ کو کارخانے چاہیے؟ آپ کو کارخانے چاہیے۔ آپ محنت کرنے والے ہیں، آپ باصلاحیت نوجوان ہیں۔ اس حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں ایک میگا پروجیکٹ نہیں بنایا۔ اگر کسی کو نام معلوم ہو مجھے بتائیں اور میرے علم میں اضافہ کرے۔ ہاں، اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم فرماتے ہیں 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشے کے عادی ہو گئے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں، 53% بچے، خود وفاقی منسٹر نے بتایا اس اسلام آباد کے بچے اور بچیاں نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ قوم کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ ہمارے ساتھ معاشی ماہرین موجود ہے، لیکن پتہ چلا اسد عمر ناکام، حفیظ شیخ ناکام، شوکت ترین صاحب ناکام اور ناکام۔ اس حکومت کے 3 نشان ہے: بے روزگاری اور بدامنی اور مہنگائی۔ کوئی ایسا کام جس حکومت نے تقریروں کے علاوہ کی ہو وہ مجھے بتایا جائے، میں اپنی ساری باتیں واپس لوں گا۔ انہوں نے قوم کو کہا حکومت آپ کو انڈے دے گی۔ میں کہتا ہوں بابا، انڈے مرغے دیتی ہے، حکومت انڈے نہیں دیتی۔ حکومت قوم کو ترقی کے راستے پر ڈالتی ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کٹے ملیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جو بینک سے ملی تھی اس کا کیا ہوا؟ لگتا یہ ہے فواد چودھری صاحب کی صحت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو بینسوں کا مکھن اور دودھ وہ کہاں گئے ہیں، اور پتہ نہیں گوشت اور ہڈی کون کہاں گئے ہیں۔ میرے دوستو، معاشی تباہی ہے اور آج
اس حکومت میں آٹے کی قیمت میں 80% اضافہ ہوا، ادویات کی قیمتوں میں 13 بار اضافہ ہوا۔ ملک میں کون سی چیز سستی ہے؟ موت سستی ہے، باقی ہر چیز مہنگے ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا تھا میں قرضے نہیں لوں گا، اس وقت 47.8 ٹریلین قرضے تمہارے کندھوں پر قرضوں کے کوہ ہمالیہ رکھ دیے گئے۔ سعودی عرب سے خیرات لیا گیا 3 ارب ڈالر کا، اور اب پتہ چلا کہ خیرات بھی سعودی حکومت نے 4% سود پر دیا ہے۔ یار کیسی حکومت ہے کہ خیرات بھی سود کی بنیاد پر ملتی ہے؟ تو کہاں گیا ہمارا مستقبل؟ اچھی حکمرانی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن کرپشن میں اضافہ ہوا، اداروں پر چڑھائی۔ کل لاہور سے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جو دال روٹی لوگ کھاتے تھے غریب لوگ، تو لاہور میں دال کے ایک پلیٹ کی قیمت 140 روپیہ ہو گیا ہے۔ امیر العظیم صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ میرے دوستو اب دیکھیے، غریب آدمی پکوڑے کے ساتھ روٹی کھاتا تھا، لیکن لاہور کی بات کروں 600 روپیہ فی کلو پکوڑا ہو گیا ہے۔ اب غریب مٹی کھائیں، زہر کھائیں، کیا کرے؟ 17% کفن کے کپڑے پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے۔ پہلے کفن کے لیے کپڑا تو ذرا سستا ملتا تھا، اب اس پر بھی اس حکومت نے 17% ٹیکس لگایا ہے۔ اس لیے اس حکومت کا اور عوام کا ساتھ ساتھ جینا مشکل ہو گیا ہے۔ یا عوام نے جینا ہے یا اس حکومت نے جینا ہے۔ اس حکومت نے ختم ہونا ہے، عوام نے جینا ہے۔ عوام زندہ باد، نوجوان زندہ باد۔ عمران حکومت چور حکومت، جواب دیجیے۔ عمران حکومت، عمران حکومت چور حکومت نامنظور، چور حکومت، چور حکومت، عمران حکومت۔ میرے دوستو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ایک عام پاکستانی ہوں۔ روز ٹماٹر، آلو، سبزی لینے بازار جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ انسان کا بلڈ پریشر اس وقت تیز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، جب مہینے کا آخری دن اور آخری تاریخ آ جاتا ہے کہ بجلی کا بل ادا کرنا ہے۔ نہ کوئی بچوں کا فیس ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی بجلی کا بل، نہ کوئی پانی کا بل، اور ایسے میں وفاقی منسٹر کہتے ہیں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آپ لوگ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے موجودہ حکومت موت کا پیغام ہے۔ عمران صاحب فرماتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان، لیکن 3.25 سال کے باوجود پاکستان ایک نہیں بن سکا۔ غریبوں کے لیے تعلیمی ادارے الگ اور مالداروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے علاج الگ اور مالداروں کے لیے الگ۔ میں عدالتوں پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ عدالتوں پہ بات نہ کرے، یہ توہین عدالت ہے۔ لیکن میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ توہین عدالت بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن توہین انصاف اور توہین عوام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک مہنگائی کا ہے طوفان، چور لٹیرے بدعنوان۔ یہاں اسلام آباد میں بھی، پاکستان کے لوگوں، اسلام آباد میں بھی ایک ٹاور تھا، 40 منزل ٹاور تھا، غیر قانونی زمین پر حیات
گرینڈ حیات ٹاور وہ سامنے کھڑا ہے، یہ بھی غیر قانونی ٹاور ہے، لیکن اس کو اس لیے ریگولرائز کیا کہ اس میں ایک پلیٹ جج کا ہے، ایک وزیر اعظم کا ہے، ایک کسی اور بیوروکریٹ کا ہے، وی آئی پیز کا ہے۔ اس لیے اس پلازے کو، اس ٹاور کو سلام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک ٹاور کراچی میں نسلہ ٹاور ہے، اس کو گرانے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ وہاں غریب پاکستانی رہتے ہیں۔ تو دو ہے پاکستان یا ایک ہے پاکستان؟ میں ایک پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ آج کراچی کے مسائل پر، کراچی کے حقوق کے لیے جماعت اسلامی کے امیر، کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب لڑ رہے ہیں۔ میں کراچی والوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کراچی لاوارث نہیں ہے، پوری قوم کراچی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں بلوچ عوام کے حقوق کے لیے، مکران ڈویژن کے حقوق کے لیے، گوادر کے ماہی گیروں کے حقوق کے لیے 25 دنوں سے دھرنا جاری ہے۔ میں نے امیر العظیم صاحب کو اور عبدالحق ہاشمی صاحب کو وہاں بھیجا تھا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ غریب ماہی گیر ہے، کہتے ہیں ہمیں اپنی جھونپڑیوں سے اور اپنی دھرتی سے محروم نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں یہاں چیک پوسٹ ختم ہونے چاہیے، ہر پرلنگ کے بعد اور ہر 220 گز کے بعد ایک چونی، ایک چوکی موجود ہے۔ یہاں بارڈر سیکورٹی کے نام پر لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں مسنگ پرسن ایک جمہوری پاکستان کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے۔ یہی عمران خان کہتے تھے، یہی عمران خان وعدہ کرتے تھے مجھے حکومت ملی تو میں مسنگ پرسن کو لاؤں گا، والدین کے حوالہ کروں گا۔ لیکن آج ہزاروں ہمارے نوجوان بلوچستان میں مسنگ ہے، ان کے بارے میں اب وزیر اعظم بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آج میں گوادر والوں کا مسئلہ پاکستان کے دارالحکومت ڈی چوک میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر بلوچستان خوش نہیں ہے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ بلوچستان کے لوگوں کو حق دینا پڑے گا۔ آج میرے دوستو، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں کون عوام کی نمائندگی کر رہا ہے؟ مشتاق احمد خان کر رہا ہے، جناب عبدالاکبر چترالی کر رہا ہے، سندھ میں سید عبدالرشید کر رہا ہے، وہاں خیبر پختونخوا میں عنایت اللہ اور جناب سراج الدین کر رہا ہے۔ میں آپ بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرپشن فری پاکستان بنے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ پاناما لیکس میں اربہ پیسہ لوگوں نے اٹھا کر اب شور کمپنیوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ پنڈورا پیپر آیا تو 700 پاکستانیوں نے آپ کا پیسہ لوٹ کر وہاں ناجائز کمپنیوں میں رکھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھنا کہ پاناما لیکس ہو یا پنڈورا پیپرز ہو، پنڈورے کا بنڈارا ہو، آپ کے بینکوں کو لوٹنے والے ہو، آپ کے اسٹیل مل کو تباہ کرنے والے ہو، آپ کی پی آئی اے کو لوٹنے والے ہو، آپ کی پی ٹی سی ایل کو ناکام بنانے والے ہو، اس میں یہی 3 پارٹیوں کے نام شامل ہے۔ پاناما لیگ میں بھی ان 3 پارٹیوں کے نام، اور پنڈورا پیپر میں بھی ان 3 پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہے، ایم این ایز ہے۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا کے فضل سے نہ پاناما لیکس میں جماعت اسلامی کی کسی کارکن کا نام ہے،
نہ پنڈورا پیپر میں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کا نام ہے، نہ نیب کا کوئی کیس ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ملک کرپشن فری پاکستان اگر بنا سکتی ہے تو جماعت اسلامی بنا سکتی ہے۔ اس ورلڈ بینک کے ساتھ، IMF کے ساتھ بات چیت کا مطلب ان کی غلامی اختیار کرنا نہیں ہے۔ کل لاڑکانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوچھا ہے کہ اصل سوال یہی ہے کہ پاکستان کو کون بچا سکتا ہے، تو میں جواب دیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب میاں شہباز شریف صاحب، جناب زرداری صاحب، پاکستان جماعت اسلامی بچا سکتی ہے، پاکستان جماعت اسلامی چلا سکتی ہے، پاکستان جماعت اسلامی ترقی کے طرف لے جا سکتی ہے۔ آج میں قطر سے آیا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ حکومت نے ایک بل پاس کیا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے۔ پہلے انہوں نے نوجوانوں سے ہاتھ کیا، اب اوورسیز پاکستانیوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے قطر کے اوورسیز پاکستانیوں سے مشورہ کیا، میں نے سعودی عرب کے اوورسیز پاکستانیوں سے مشورہ کیا، ان سب کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم ووٹ دیں گے لیکن ہمارا نمائندہ ادھر ہی سے ہوگا۔ پاکستان کے کسی چودھری اور خان کے لیے ہمارا ووٹ نہیں ہوگا۔ ہم ایوان میں جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے آنا چاہتے ہیں۔ میں بھی ان کے حق میں ہوں، اور جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ جس طرح کشمیر کی اسمبلی میں کشمیر کے ان بچوں اور نوجوانوں کو حق دیا گیا ہے جو ملک سے باہر ہے، اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو وہاں ہی سے کینڈیڈیٹ بننے کا حق دیا جائے جنہوں نے وہاں 20 اور 30 سال کام کیا ہے۔ جو پاکستان کو 30 ارب روپیہ، 30 ارب ڈالر ہر سال بیچتے ہیں، ہم اوورسیز پاکستانیوں کے اس حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بھی ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ہمارا ہاتھ ہوگا، ان کا گریبان ہوگا۔ میرے دوستو، میں آخری بات کہہ کے اجازت اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے کہ جماعت اسلامی کیسا پاکستان چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان ایسا پاکستان چاہتی ہے جہاں سب کے لیے ہو پاکستان، جہاں تعلیم سب کے لیے ہو، جہاں روزگار سب کے لیے ہو، جہاں انصاف سب کے لیے ہو۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں غریب کا بیٹا بھی ایوان کا حصہ بن جائے۔ اس لیے ووٹ کی طاقت سے انقلاب لانا ہے، اسلامی انقلاب، نبی رحمت کا انقلاب، محروموں کا انقلاب، مظلوموں کا انقلاب، مزدوروں کا انقلاب، کسانوں کا انقلاب۔ نوجوانوں، نماز کا بھی اہتمام کرے، 5 وقت نماز با جماعت۔ میرے نوجوانوں، والدین کا احترام بھی کرے، اس لیے کہ ان کے قدموں میں جنت ہے۔ نوجوانوں، اس ملک میں قرآن کریم سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، روزانہ تلاوت کرو۔ اور نوجوانوں، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ظلم سے بغاوت کرو، ظلم کو برداشت کرنا، ظلم کے نظام کے ساتھ رہنا گوارا کرنا۔ امام حسین نے فرمایا ہے کہ یزید کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، کیسے ظلم کے خلاف لڑنا ہے، یہ پروگرام میں آپ کو اگلے مرحلے میں دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے سب اٹھ کر اور اپنے جگہوں پر کھڑے ہو کر اور قدم اٹھائیں، میرے ساتھ چلے۔ آئندہ کیا کرنا ہے، آئندہ کا لائحہ عمل انشاءاللہ میں اگلے مرحلے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تشریف رکھیں حضرات، یہ آج نوجوانوں کا منظم اور بے مثال اجتماع ہے۔ اپنی جگہ پہ موجود رہیں، انشاءاللہ
ہم آگے بڑھیں گے لیکن آپ کے تعاون کے ساتھ۔ یہ رسیوں والے